بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پروکریاٹک سیل اور یوکریاٹک سیل کے درمیان ڈیفرنس کریں گے۔ پروکریاٹک سیل جو ہے وہ 3005 ملین ایئرز ایگو اوریجنیٹ ہوا تھا۔ 3500 پہلے، اور یوکریاٹک سیل جو ہے وہ 2500 پہلے اوریجنیٹ ہوا تھا۔ تو ان کے درمیان اوریجنیشن کا فرق کتنا ہوا؟ 1000۔ اس کے بعد اگر آپ جتنی بھی سیل دیکھیں تو اس میں آپ لوگوں کو 3 چیزیں کامن یعنی سیم دکھائی نظر دیں گے۔ پہلا جو ہے وہ سیل ممبرین ہے۔ اگر آپ کوئی بھی سیل دیکھیں، چاہے وہ پروکریاٹک ہو یوکریاٹک ہو جو بھی ہو، تو آپ کو سیل ممبرین سیم دکھائی دے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ سائٹوپلازم ہے۔ سائٹوپلازم جو نیوکلیر ممبرین اور سیل ممبرین کے درمیان جو ریجن ہے اس کو ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں، تو سائٹوپلازم بھی سیم ہوگا۔ تیسرا جو ہے وہ ہے ڈی این اے یعنی جینیٹک میٹیریل۔ ڈی این اے بھی آپ لوگوں کو سیم دکھائی دے گا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹاپک کی طرف، پروکریاٹک اور یوکریاٹک سیل کی طرف۔ پروکریاٹک سیل جو ہے وہ پرو کا مطلب ہے بیفور اور کیریون کا مطلب ہے نیوکلس، یعنی یہاں پہ نیوکلس موجود نہیں ہوتا پروکریاٹک سیل کے اندر۔ پرو مین بیفور یعنی نیوکلس سے پہلے، اور کیریون نیوکلس کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو آپ یوکریاٹک سیل کو دیکھیں تو یو کا مطلب ہے ٹرو، یعنی اس میں نیوکلس ہے، کیریون نیوکلس۔ اس کے بعد دوسرا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے دے لیک نیوکلیر ممبرین۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب پروکریاٹک سیل میں نیوکلس نہیں ہے تو اس میں نیوکلیر ممبرین بھی نہیں ہوگا۔ اگر نیوکلس نہیں ہے تو نیوکلیر ممبرین کہاں سے آئے گا؟ تو یہاں پہ نیوکلیر ممبرین نہیں ہے۔ اور ڈی این اے جو ہے وہ پریزنٹ ان نیوکلس، پریزنٹ ان سائٹوپلازم، جب نیوکلیر ممبرین نہیں ہے تو پھر ڈی این اے جو ہے وہ سائٹوپلازم میں ہوگا، یعنی سائٹوپلازم میں فریلی ہوگا۔ اور یہاں پہ جب آپ لوگ دیکھیں تو ڈی این اے کورڈ بائی نیوکلیر ممبرین، یہاں پہ نیوکلس ہے تو ڈی این اے جو ہے وہ نیوکلس کے اندر ہے، اور اسی طرح ہینس ٹرو نیوکلس از پریزنٹ، اور نیوکلس جو ہے وہ یوکریاٹک سیل کے اندر موجود ہے۔ تیسرا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے ممبرین بانڈڈ آرگنیلی آر ایبسینٹ۔ اگر آپ پروکریاٹک سیل کو دیکھیں تو وہاں پہ جو آرگنیلی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اینڈوپلازمک ریٹیکولم، مائٹوکونڈریا، اور اسی طرح گولجی باڈی، تو یہ جو جتنے بھی آرگنیلی ہے تو یہاں پر پروکریاٹک سیل کے اندر آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دیں گے، کیونکہ پروکریاٹک سیل کے اندر آرگنیلی نہیں ہے۔ اور اگر آپ یوکریاٹک سیل کو دیکھیں، ممبرین بانڈڈ آرگنیلی از پریزنٹ۔ یوکریاٹک سیل کے اندر اینڈوپلازمک ریٹیکولم، مائٹوکونڈریا وغیرہ جو ہے، جو ممبرین بانڈڈ آرگنیلی ہے، وہ یوکریاٹک سیل کے اندر موجود ہوں گے۔ چوتھا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے رائبوسوم آف 70 ایس سائز پریزنٹ۔ پروکریاٹک سیل کے اندر جب آپ لوگ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو رائبوسوم 70 ایس کا ملے گا۔ ہم نے رائبوسوم کے ٹاپک میں بھی پڑھا، اس کے سیڈیمنٹیشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب ایک بار پھر ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ سیڈیمنٹیشن اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جب ہم ایک ٹیوب لے لیں، ایک بیکر لے لیں اور اس میں پانی ڈال دیں، اور پھر بیکر کے اندر ہم آرگنیلی کو چھوڑے تو وہ جس سپیڈ سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو اس سپیڈ کو ہم سیڈیمنٹیشن کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ پروکریاٹک سیل کے اندر رائبوسوم کا جو سیڈیمنٹیشن ہے وہ 70 ہے، یعنی رائبوسوم جو ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 2 یونٹس پر مشتمل ہے، تو یہاں پر جو چھوٹا یونٹ ہے وہ 30 ایس کا ہوگا، اور جو بڑا یونٹ ہے وہ صحیح ہے، اور جو بڑا یونٹ ہے وہ 50 ایس کا آپ لوگوں کو ملے گا۔ اور اگر ہم یوکریاٹک سیل
کو دیکھیں تو یہاں پر رائبوسوم کی جو سیڈیمنٹیشن ہے وہ ET ہے. تو یوکیریوٹک سیل کے اندر رائبوسوم کی جو سیڈیمنٹیشن ہے وہ ET ہے. اسمال یونٹ جو ہے وہ 40S کا ہے اور لارج جو ہے وہ 60S کا ہے. اس کے بعد ہم پھر آتے ہیں پروکیوٹک کی طرف. پروکیوٹک میں جو ہے سیل وال میڈ اپ آف میورین. پروکیوٹک سیل کے اندر اس کی جو سیل وال ہوتی ہے جو ریجڈ اور ٹف باڈی ہوتی ہے اس کو ہم وہاں پر سیل وال جو ہے وہ ٹف باڈی وہ میورین سے بنا ہوتا ہے. اور اگر ہم یوکیریوٹک سیل کو دیکھیں تو یہاں پر اینیمل میں تو سیل وال نہیں ہوتا، لیکن اگر پلانٹ کی سیل وال کو آپ دیکھیں تو وہ سیلولوز سے بنا ہوگا. اور فنجائی کی جو سیل وال ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کائٹین سے بنا ہوگا. اس کے بعد ریسپائریشن اوکر ان میزوسوم. پروکیوٹک سیل میں ریسپائریشن جو ہے وہ میزوسوم میں ہوتا ہے. ریسپائریشن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیل کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر سیل کے اندر پروکیوٹک سیل کے اندر جو ریسپائریشن ہے وہ میزوسوم میں ہوتی ہے. میزوسوم اس پلازما میمبرین میں جو فولڈڈ سٹرکچر ہے، فار ایگزامپل یہ پلازما میمبرین یا سیل میمبرین اور یہاں پہ تھوڑا فولڈ ہوا ہے، تو اس فولڈ سٹرکچر کو ہم میزوسوم کہتے ہیں. اور پروکیوٹک سیل کے اندر ریسپائریشن جو ہے وہ میزوسوم میں ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ یوکیریوٹک سیل کو دیکھیں تو یہاں پر جو ریسپائریشن ہے وہ مائٹوکونڈریا میں ہوتی ہے. مائٹوکونڈریا جو ہے وہ ایک آرگینیلی ہے اور اس کو ہم پاور ہاؤس آف دی سیل بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ATP کی جنریشن ہوتی ہے. پروکیوٹک سیل کے ہم اگر ایگزامپل کو دیکھیں تو بیکٹیریا ہے. بیکٹیریا سیل پروکیوٹک کا ایک بہترین ایگزامپل ہے. اور اگر ہم یوکیریوٹک سیل کو دیکھیں تو اینیمل سیل، پلانٹ سیل، فنجائی سیل وغیرہ. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں. شکریہ.